بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر 3 بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی ایمان مزاری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے رات گئے، اور اس کے ساتھ ہی علی وزیر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ علی وزیر اس سے پہلے بھی گرفتار رہے ہیں۔ ایمان مزاری کو اور علی وزیر کو گرفتار کیا گیا ہے کہ جی کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ چل رہی تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں جلسہ ہوا اسلام آباد کے ارد گرد، اور اس میں ادارے کے خلاف تقاریر کی گئیں، اور اس سلسلے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس پر اب ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اپنی بیٹی کی گرفتاری کے حوالے سے بتایا ہے کہ رات گئے، بغیر وارنٹ کے لوگ آئے، سادہ کپڑوں میں تھے، انہوں نے دروازہ توڑا، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم دروازہ کھول رہے ہیں، انہوں نے دروازہ توڑ دیا، اور پھر شیریں مزاری کہتی ہیں کہ جی مجھے بھی گھسیٹ رہے تھے لیکن میری بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، کوئی وارنٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہمارے گارڈ سے انہوں نے بندوق بھی چھین لی اور گیٹ پھلانگ کر اندر آئے، وہ سب یہ کہانی بتا رہی ہیں۔ تو یہ گرفتاریاں اب تیز ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو ابھی کوئی نون لیگ میں سے ہم کہیں یا پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے کوئی اس طرح گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن شہباز شریف صاحب تو لندن چلے گئے ہیں، اور دوسری طرف بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب واپس آتے، جن کے بڑے اعلانات کیے جا رہے تھے، وہ واپس نہیں آ رہے، انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے میں واپس نہیں آ رہا۔ تو بڑی خبریں چلائی گئیں، رانا ثناء اللہ نے یہ کہہ بھی دیا کہ ہمیں گارنٹی دے دی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے، زیرو رسک ہو چکا ہے۔ اب سوچئے ذرا کہ میاں نواز شریف صاحب زیرو رسک پر بھی واپس نہیں آ رہے، زیرو رسک پر بھی واپس نہیں آ رہے، گارنٹی دے دی گئی ہے ان کو کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کچھ نہیں ان کو ہو سکتا، لیکن وہ پھر بھی واپس نہیں آ رہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیوں اس حد تک خوفزدہ ہیں نواز شریف صاحب کے واپس نہیں آ رہے؟ وہ کہتے ہیں جی الیکشن ابھی ڈیلے ہو گئے اس لیے نہیں آ رہا، یہ کہا جا رہا ہے۔ الٹا شہباز شریف صاحب ملک سے چلے گئے ہیں۔ اب یہ کیا فرار کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس پر ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے کسی الگ ویڈیو میں۔ ابھی جو معاملہ ہے وہ ہے اعتزاز احسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں، شاید یہ وہ خوف ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قانون اتنا واضح ہے اس معاملے پہ کہ کوئی شخص مجرم ہو، یعنی جرم کر چکا ہو اور اس کی سزا بھگت رہا ہو، اور اس کے دوران وہ مفرور ہو جائے، بھاگ جائے، ایسے جیسے جیل توڑی ہو۔ یہ اعتزاز صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ جو باہر گئے اور کہا جی علاج کے لیے جا رہے ہیں، ابھی چند ہفتوں میں آ جائیں گے، وہ لکھ کر سٹیمپ پیپر پر دے دیا، اور جناب شہباز شریف صاحب نے واپس لانا تھا، اس کے بعد وہ دنیا گھومتے ہیں، کبھی سعودی عرب، کوئی UAE جاتے ہیں، یورپ گھومتے ہیں، کافی دن گھومتے رہتے ہیں، کوئی بیماری کچھ نہیں، جس طرح پورا خاندان، نہ حمزہ کو کوئی تکلیف ہوئی، نہ شہباز شریف صاحب 16 مہینے بغیر کسی تکلیف کے شہباز شریف وزیر اعظم رہے ہیں، ورنہ وہ تو 16 دن نہیں گزار رہے تھے، 16 گھنٹے نہیں ان سے گزرے تھے اپوزیشن میں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب معاملات ہیں، تو نواز شریف صاحب کا وہ سب کہ جی وہ بالکل بیمار ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لندن سے نہیں نکل سکتے، شہر سے باہر نہیں جا سکتے، ہاسپٹل سے بھی قریب قریب ان کو رہنا ہے، تو وہ سب چیزیں تو اب سب کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ یہ ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ اس پر اعتزاز احسن صاحب نے بڑی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ چکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم بعد میں بات کریں گے کہ جس طرح سے وہ پاکستان طریقے سے پارلیمنٹیرین لانچ کی گئی، وہ رکشوں پر جھنڈے لگا کر، وہ بھی کام فلاپ ہو گیا ہے، وہ بات بھی نہیں کچھ بن سکی، وہ معاملات خراب ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو FIR سامنے آئی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹائرڈ آفیسر ہے، جو شاید مارچ میں ریٹائر ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے وہ FIR ہے، تو ایک شخص مارچ میں ریٹائر ہو چکا ہے، وہ کس طرح سرکاری کیپیسٹی میں FIR لانچ کر سکتا ہے، یا اس کا نام ہو سکتا ہے، یا وہ شکایت کر سکتا ہے؟ تو یہ سارا معاملہ اب پتہ نہیں کس طرح کیا جائے گا کہ پرانی FIR کو کہا کہ بس اٹھا لو۔ تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ سفرا سے ملے، عمران خان کا معاملہ اٹھایا، پھر حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑ رہے تھے ساتھ عمران خان کا، اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے واضح الفاظ ہیں، کہتے ہیں اور کوئی چکر نہیں ہے، سائفر سفر کا کوئی نہیں ہے، کہ جناب وہ دیکھیں ڈاکٹر عارف الوی نے سائن کیے ہیں ساتھ ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، اور اسی پر گرفتاری بھی ساتھ ہی ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی کی۔ لیکن اس میں معاملے میں کچھ ایسا بھی نظر نہیں آتا کہ سب چیزیں تو پتہ تھیں، وہ جو سائفر کے حوالے سے کہا ہے انٹرسیپٹ نے، وہ مین باتیں ساری کی ساری آ چکی تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 2 اجلاسوں کے بعد سامنے آ گئی تھی کہ امریکہ نے کیا کہا۔ خیر وہ دیکھتے ہیں، الگ چلے گا، اس پر بھی ظاہر ہے قانونی رائے اعتزاز صاحب کی بڑی اہم ہوگی۔ تو اعتزاز صاحب اب ٹیلی ویژنز پر آ کر بتا رہے ہیں، انہوں نے ہم نیوز پر بھی بات کی ہے، GNN پر بھی بات کی ہے، مختلف چینلز پر آ کر بتایا ہے، کیونکہ ان سے سوال یہ ہوا کہ نواز شریف کی واپسی چند ہفتے کی دوری پر ہے، قانونی طور پر کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب اعتزاز صاحب نے دیا، نواز شریف کے ساتھ اگر آئین و قانون کے تحت سلوک ہونا ہے تو پھر وہ یہ نہ بھولیں کہ وہ ایک 7 سالہ
ایک 7 سالہ سزا یافتہ مفرور مجرم ہے، مفرور مجرم، اور اگر کوئی مجرم مفرور ہو جائے تو وہ اپنا حق دفاع بھی کھو بیٹھتا ہے. یہ ہمارا قانون ہے اور وہ سیدھا جیل جائیں گے، وہاں سے نہیں نکل سکتے، نہ ان کی ضمانت قبل از گرفتاری ہو سکتی ہے. اگر نواز شریف ملزم ہوتے، الزام ثابت نہ ہوتا تو پھر بھی انہیں مفروری کی وجہ سے بڑی دشواری ہونا تھی. لیکن اگر ایک بار سزا ہو جائے اور آپ لندن میں بیٹھ کر ساری سیاست بھی چلا رہے ہوں، یعنی آپ 4 سال مفرور رہیں اور کہیں کہ مجھے افغانیوں نے اغوا کر لیا تھا، مجھے کبھی شمال میں لے جاتے تھے، کبھی جنوب میں میرے ہاتھ باندھ کر رکھتے تھے، میں آ نہیں سکتا تھا، تو بات بھی بنے. اب یہ بھی نہیں وہ کہہ سکتے، وہ تو آپ گھومتے پھرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ اعتزاز صاحب نے کہا جی اگر سپریم کورٹ نے نیب قوانین میں ترمیم اڑا دی، جو کہ عمران خان صاحب کی گئی ہوئی ہے درخواست، اس پر اب کہا جا رہا ہے 28 اگست کے بعد شاید روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کا فیصلہ کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر یہ نہ ہو سکا تو میری بڑی شرمندگی ہوگی. اگر سپریم کورٹ نے نیب قوانین ترمیم اڑا دی تو سارے مقدمے دوبارہ کھل جائیں گے، بیک ٹو سکوئر 1 ہو جائے گا سب کچھ. یہ اعتزاز صاحب نے کہا ہے. جو سوچ رہے ہیں سب پھنس جائیں گے. جن کی ضمانتیں ان ترامیم کی بنیاد پر ہوئی ہیں وہ سب گرفتار ہوں گے. جو سزا یافتہ ہونے کے باوجود لندن بیٹھے ہیں وہ تو ترمیم ہوں یا نہ ہوں وہ جیل جائیں گے ہی جائیں گے. یعنی نواز شریف مفرور کے لیے جیل سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. مجرم جو فرار ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جیل توڑ کر بھاگا ہے، اور اس پر سزا بہت شدید اور سخت ہوتی ہے، کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. ویسے مجھے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا امکان ہی کوئی نہیں لگتا. اب ان کی بات سچ ثابت ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد خبریں آنے لگ گئیں کہ جی انہوں نے اپنی واپسی ملتوی کر دی ایک دفعہ پھر. یہ پچھلی پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ رانا ثناء اللہ، میاں جاوید لطیف سارے کہتے ہیں جی میاں صاحب آ رہے ہیں. میاں صاحب آگے سے کہتے ہیں نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نہیں آ رہا. تو وہ ڈر گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ اعتزاز صاحب کا کہنا ہے کہ جناب مفرور مجرم کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہے. تو کہیں اس طرح کی گارنٹی نہیں مل رہی، یا یہ ہے کہ اب جب تک جسٹس قاضی فائصہ نہیں آتے تب تک وہ دیکھتے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ وہاں بھی معاملہ مشکل ہو رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب چیف جسٹس بن بھی گئے تو یہ جو دعوے تھے کہ ان کے آتے ہی آ جائیں گے وہ بھی اب ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ ہے اصل پریشانی. دوسری طرف جناب ہر طرف چرچا ہے قیدی نمبر 804 کا، عمران خان صاحب، اور ان کے حوالے سے جیو نے یہ خبر لگائی کہ جی ان کو پھر مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے. اور اب حیران کن طور پر یہ جیو پر خبر لگی کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو ایک مرتبہ پھر بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش. فاروق عبدالقادر کی خبر 19 اگست کو لگی، پھر یہ ہٹا دی گئی. لیکن تب تک مختلف جو صحافی ہیں وہ اسکرین شاٹ لے چکے تھے، اور اس میں پھر عمر دراز گوندل بڑے زبردست نوجوان صحافی لکھتے ہیں جیو نے آج خبر دی تھی پی ٹی آئی چیئرمین کو ایک مرتبہ پھر بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش. اس میں 2 چیزیں اہم تھیں، ایک مرتبہ پھر یعنی دوبارہ پیشکش ہوئی ہے، پہلے بھی ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے، اور پیشکش یعنی ان کو کہا گیا ہے. اب تازہ پیش رفت یہ ہے کہ یہ خبر ہر جگہ سے ہٹوا دی گئی ہے. اسی طرح رائے ثاقب کھلل جو ہیں انہوں نے بھی یہ اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جی اور خبر ڈیلیٹ کر دی گئی. اب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو پیشکش تو ہو رہی ہے لیکن وہ جا نہیں رہے، اور اس کے باوجود کہ یعنی آپ دیکھیں ان پر کتنا دباؤ ہے. اور ابھی یہ سائفر والا معاملہ اصل میں تو انہی کے خلاف ہے جس میں ان کی گرفتاری بھی ڈال دی گئی ہے. یعنی عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے پھر ان کی گرفتاری اب سائفر کیس میں بھی ہو چکی ہے. تو شاہ محمود قریشی نہیں، اصل نشانہ تو عمران خان ہے، تو ان کی بھی گرفتاری یہاں پر ہو گئی ہوئی ہے. لیکن اب یہ پیشکش کا کیا بنتا ہے، وہ پھر انکار انہوں نے کر دیا. ابھی تک پہلا معاملہ پینڈنگ تھا کہ ان کو بہتر سہولیات دی جائیں، وہ بھی نہیں حل ہو سکا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ آسانیاں تو اب کسی کے لیے بھی نہیں ہیں، گرفتاریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب یہ معاملہ ایمان مزاری کا انٹرنیشنلائز بھی ہو رہا ہے، اس پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی بات کر رہی ہیں. تو یہ اب لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرفتاریاں مزید ہوں گی اور مزید سختی ہوتی ہر سطح پر نظر آ رہی ہے. اور اس سے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہا جا رہا، قطعی طور پر بھی کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن پھر بھی وہ خوفزدہ ہو کر واپس نہیں آ رہے. اللہ حافظ.